اگر آج کی ہم دنیا کے آس پاس دیکھیں، مسائل بے شمار ہیں، بے تحاشا چیزیں، کیونکہ موجودہ دور میں ان کے مسائل کے حوالے سے بات کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس آج کی دنیا میں آج کے جو مسائل کو ہم اس واقعے سے جوڑیں تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں 9 محرم، یا چلے میں محرم کی بات کروں، محرم کے بعد اس قربانی کو ہم معمولات زندگی میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم وہ فراموش کر جاتے ہیں۔ جیسے میں بڑی آپ سے اسٹریٹ بات کروں، رمضان آئے گا، 5 وقت کی نماز با جماعت ہر مسلمان پڑھنے کی کم سے کم کوشش تو کرے گا، نہیں کر پائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوشش کرے گا۔ جیسے عید آتی ہے، عید گزرتی ہے، سب فراموش ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اور یہی محرم میں کہ ایام اعزاء میں، محرم میں کربلا کے یاد میں بہت زیادہ ہم ایک تو اس کے پیچھے دیکھیں ایک علت بھی ہے، وہ یہ کہ بہرحال ماہ رمضان کی اپنی ایک اہمیت اور فضیلت ہے، یعنی اور مہینوں میں ثواب ہی نہیں ہے عبادتوں کا اتنا جتنا ماہ محرم میں، بالکل رمضان میں۔ اسی طرح ماہ محرم کی جو افادیت اور کیفیت ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، یعنی اگر ان 10 دنوں کو ہم لیں کہ جو آج پہلے محرم سے 10 محرم تک ہم یاد کرتے ہیں، کیونکہ اس میں اولیاء الہی نے، ائمہ اہل بیت نے، صحابہ کرام نے، تابعین، تبع تابعین نے ان دنوں میں اہتمام کیا ہے، پھر فقہا نے، مفتیان دین نے، علماء کرام نے ان 10 دنوں میں اہتمام کیا ہے۔ شہادت نامہ پڑھنے کے لیے نکالا جاتا تھا، وہ بستوں میں سے نکالا جاتا تھا، بزرگوں کے ہاں سے چلا آ رہا ہے، ساری چیزوں کو تبدیل کیا جاتا ہے، سوگ کا اور جو ہے غم کا ماحول اور ایک فضا بنائی جاتی ہے، کیونکہ یہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، یعنی صدیوں سے۔ تو پھر ایک چیز کے پیچھے اگر اہتمام اور محنت ہو چکی ہو نا، تو وہ پھر نتیجہ دیتی ہے، اور یہ نتیجہ ہم لے رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں سے ہی چلا آ رہا ہے، یعنی صرف مسئلہ میں نے جیسے ابھی شروع میں بھی کہا کہ کسی خاص مسلک کا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اس پہ تحقیق کریں تو تعزیہ داری جو ہے وہ تو ہندوؤں سے اور غیر مسلموں سے شروع ہوئی، پھر بادشاہوں نے اس کے اوپر کام کیا، پھر آج بھی غیر مسلموں کے ہاں جتنا امام حسین کو ان کے انداز سے یاد کرنے کا طریقہ ہے اس کا ہم انکار نہیں کر سکیں گے۔ وہ جو گورے، وہ جو کالے، وہ جو یعنی سیاہ پوست اور سفید پوست لوگ، یا مثال ہندوستان کے جو ہندو، میں اپنے علاقے ہندوستان میں جہاں ہمارے بڑے جہاں سے آئے تھے، میں جب گیا جے پور میں، الور میں، تو ہمارے یہاں کی جو کربلا ہے الور کی، وہ 30 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ تو میں نے کہا جی سارے یہاں سے تو لوگ چلے گئے پاکستان اور دوسرے شہروں میں، تو یہ جو یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہا جی یہاں 2000 تعزیے آتے ہیں عاشور کے دن۔ ارے میں نے کہا 2000 تو یہاں مسلمان نہیں ہیں ہمارے شہر میں، 20 تو یہاں شیعہ نہیں ہیں ہمارے شہر میں، جس شہر میں ہمارے بڑے تھے، تو سب ہجرت ہو گئی۔ تو کہنے لگے نہیں، سارے ہندوؤں کے ہوتے ہیں، ہندو بنا کے لاتے ہیں، اور وہ حضرت حسین کو یاد کرتے ہیں، اور ان کے یہاں بھی صدیوں سے چلا رہا ہے۔ تو ہم کس موضوع پہ کبھی اور بات کریں کہ کون کون سی قومیں، کون کون سی ایسی اہل سنت کے ہاں مساجد میں شہادت نامہ پڑھا جاتا ہے، خاص طور پہ عاشور کے دن پورا شہادت نامہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین نے پہلے کسے بھیجا، پھر کسے بھیجا، کون سے صحابی کیسے شہید ہوئے، کون سے صحابی کیسے شہید ہوئے، جسے ہم 10 دنوں میں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے اہل سنت میں ایک بڑی تعداد ہے جو عاشور کے دن بیان کرتی ہے۔ تو یہ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے۔ تو میں حق دوں گا کہ ان 10 دنوں میں جو اہتمام اور انتظام ہوتا ہے اس کے پیچھے کیونکہ محنت ہوئی ہوئی ہے۔ جہاں تک وہ بات ہے جس کی طرف آپ نے فراموش کرنے والا، یا ہم کیوں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس ذکر کو اور اس تعلیم کو وقتاً فوقتاً، جیسے فرض کیجئے اگر میرے کسی مرحوم کا انتقال ہو گیا، میرے کسی عزیز کا انتقال ہوا اور مرحوم ہو گئے، اور ان کے لیے میں کوئی اصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرنا چاہتا ہوں، قرآن خوانی کرنا چاہتا ہوں، اگر اس نشست میں کچھ دیر کے لیے کربلا کا کوئی ایک واقعہ یا امام حسین کا کوئی ایک خطبہ سنا دیا جائے، ذکر کر دیا جائے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم سال بھر جڑے رہیں گے۔ ڈیجیٹل لون اسکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب۔ بول کی کاوشیں بارآور ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز۔ بول کی ڈیجیٹل لون اسکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔